بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الاعراف آیات 10 تا 25 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، اور ساتھ تنبیہ بھی ہے۔ ان کو اس بات پر ملامت کیا گیا ہے کہ ان انعامات کے بدلے میں شکر گزار بننے کی بجائے تم ناشکرے بن گئے۔ اس کے بعد آدم و ابلیس کا قصہ قریش کو سنایا گیا۔ فرمایا کہ شیطان نے جس طرح آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا کر اپنی قسم پوری کی، اسی طرح وہ قسم اس نے تم پر بھی پوری کر لی ہے۔ تم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہو، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت ہی خراب نکلے گا۔ مکناکم، تمکین اس کا مصدر ہے جس کے معنی جگہ دینے، اقتدار دینے اور مرتبہ دینے کے ہیں۔ معنی اس طرح ہوں گے، بالضرور ہم نے تم کو زمین میں رہنے کے لیے اختیار اور اقتدار عطا کیا۔ معیشتن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں سامان زندگی، وہ اشیاء جن پر انسانی زندگی کا مدار ہو۔ فرمایا ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی۔ پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ بقرہ میں حکم سجدہ سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے دیا گیا تھا، مگر یہاں وہ شبہ دور ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ محض آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوع انسانی کا نمائندہ فرد ہونے کی حیثیت سے سجدہ کرایا گیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہارا مادہ پیدائش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی۔ پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت میں انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے ساتھ بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانے میں ڈارون کے متبین سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ متبینین اس کے ڈارون کے فالوورز اس کو فالو کرنے والے سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے قرآن پاک۔ ان نظریات کی روح سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا۔ اس کے خلاف قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا۔ اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی۔ وہ اول روز سے انسانی بنایا گیا تھا اور اللہ نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔
قرآن بتاتا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. دوسری چیزوں سے اس کا امتیاز صرف اس کا نطق یا اجتماعیت پسندی نہیں ہے، بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے اللہ نے اس کے سپرد کیا اور جس کی بنا پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا. آیت میں آتا ہے ابلیس نے قیاس کیا کہ وہ مخلوق جو خدا سے پیدا کی گئی ہے، وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اس مخلوق سے افضل ہو جس کی تخلیق مٹی سے ہے، کیونکہ آگ اوپر اٹھنے میں مٹی پر غالب ہے. اس کا یہ قیاس فاسد ترین قیاس تھا، کیونکہ یہ قیاس اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں تھا اور آدم کو سجدہ کیا جائے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس نے یہ قیاس کیا. اور جب قیاس نص سے معارض ہو تو وہ باطل ہے. قیاس نص سے معارض جو عام حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا تھا، اور اس سے کیونکہ قیاس کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ جس معاملے میں نص موجود نہ ہو اس کا حکم منصوص علیہ امور کے احکام کے بالکل قریب اور ان کے تابع ہو. اس لیے وہ قیاس جو منصوص علیہ احکام کے معارض ہو اور اس کو معتبر قرار دینے سے نصوص کا بے فائدہ ہونا لازم آتا ہے، تو یہ قیاس بدترین قیاس ہے. ابلیس کا صرف یہ کہنا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ابلیس کے نقص کے لیے کافی ہے. اس نے اپنے نقص پر اپنی خود پسندی، تکبر اور بلا علم اللہ تعالی کی طرف قول منسوب کرنے کو دلیل بنایا، جو سب سے بڑا نقص ہے. دنیا میں قوم پرستی کی بنیاد ابلیس نے رکھی، اور ابلیس سب سے بڑا قوم پرست نیشنلسٹ تھا. اپنی قوم اور خاندان اور نسب وغیرہ پر فخر کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی برا مانا ہے. انک من الصاغرین، صاغرون کی جمع ہے جس کے معنی ہے ذلت و خواری پر راضی ہونے والا، یعنی وہ جو ذلت اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے. معنی اس طرح ہوں گے بے شک تو ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہے. قال فبما اغویتنی، یہ جو ابلیس نے اللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی معصیت کی ذمہ داری اللہ پر ڈالتا ہے. گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی یہ چوری پکڑی نہ جاتی، بلکہ جس تکبر اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپایا رکھا تھا اس پر پردہ پڑا رہنے دیا جاتا. صراط المستقیم، تیری سیدھی راہ پر، اسٹریٹ وے پر، یعنی ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے اللہ کو دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کروں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں جو تو نے میرے مقابلے میں اس کو عطا کی ہے. میں تجھے دکھا دوں گا کہ یہ کتنا ناشکرا، کیسا نمک حرام اور کیسا احسان فراموش ہے. یہ ابلیس لعین کا تخمینہ تھا جو صحیح نکلا، جیسے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ السبا میں آیت ہے. یہاں ابلیس نے جو مہلت مانگی
اور اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ اس سے مراد صرف وقت نہیں بلکہ اس کا کام پورا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، یعنی بلکہ اس کو کام کا پورا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ صرف وقت ہی نہیں بلکہ پورا کام کرنے کا موقع اس نے مانگا کہ مجھے پورا کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور ساتھ میں مہلت جو مانگی اس کا یہ بھی مطلب ہے، یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ نے اسے دے دیا۔ لفظ مدغورہ ہے جس کے معنی رحمت سے دور کیا ہوا، مردود کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ سوآتہما، سوآتہما سوآتن کا تثنیہ ہے، اس کی معنی ہے شرمگاہ۔ اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہو تو اس سے حیا آنے لگے۔ فضلہما بغرور، یعنی کہ یہاں اس کے معنی ان دونوں کو اپنے فریب اور جھوٹی امیدوں سے آمادہ کیا، مطلب یہ ہوگا۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جس میں فرمایا گیا۔ کچھ آیات کی تلاوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقا شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادوهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.